بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی الحمد للہ خلقنا وهديتنا ويسرنا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الأمة وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما درود پاک و سلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير المخلوق والمؤمنين منزهون من شريك في مقاصده وجوهر حسنه غير منقسم يا حبيب المصطفى قدم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم الله جل جلاله وأما الواله وعلم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مطلع موجودات زینت رسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس سال رمضان اپنی پوری برکتوں رحمتوں کے ساتھ رخصت ہوا جاتا ہے۔ خوشی یہ کہ عید الفطر جو رب کی طرف سے مومنین کے لیے تحفہ ہے وہ تشریف لا رہی ہے، اور غم یہ کہ برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ خوشی یہ کہ عید کا دن، مسرت کا دن، اس دن خوشی کرنا یہ آقا کی سنت ہے، اور غم یہ کہ رمضان کی جو بہاریں ہیں، رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کی جو رونقیں ہیں، اور سال بعد یہ مہینہ اس کی وجہ سے ہماری مسجدوں کی بھی رونق ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں کی بھی رونق ہو جاتی ہے۔ وہ سحری کے چہچہاہٹ، وہ افطاری کی رونقیں اور دعاؤں کی برکتیں، تسبیحات و تحلیلات کی صدائیں، صلاۃ و تسبیحات پڑھنا اور روزے رکھنا اور قرآن کی تلاوتیں، اور رب عز و جل کے کرم سے جن کو اعتکاف کی سعادت ملی ان کا مسجدوں میں بیٹھ جانا، یہ سب لوگ کے ہم سے رخصت ہوئی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے جانے کا غم ہو اللہ عز و جل اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سارا سال رمضان کا انتظار کرتے، جب رمضان آتا تو رمضان کے جب آخری دن ہوتے تو ان کے دل پسیج جاتے، ان کے دل نرم ہو جاتے، غمگین ہو جاتے،
کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکات کیا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے اور تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ رمضان کی برکتیں، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ محبتوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں رب عز و جل نے لیلۃ القدر کو رکھا، ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول لیلۃ القدر کو ہوتا ہے۔ ایسی رات اس میں کہ عبادت کرے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب۔ لیکن جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، ہم سے بچھڑ رہا ہے، تو ہمارے دلوں میں ایک غم ہے اور ایک تعصب کی سی کیفیت ہے کہ آئندہ سال پتہ نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ یہ وقت رمضان مبارک کا آخری ٹائم، ہم میں سے کتنے ہیں، کتنے ہی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن وہ آج ہماری صفوں میں نہیں، آج ہمارے محلوں میں نہیں، آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ کوئی نوجوان چلا گیا، کوئی بزرگ چلا گیا، کوئی بچہ چلا گیا، وہ چہچہاتے چہرے، وہ روشن چہرے وہ ہم سے بچھڑ گئے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے رمضان کا یہ مہینہ گیا تو یہ مہینہ واپس نہیں آئے گا، جس کے روزوں کی شان یہ کہ کہا کہ اگر ایک روزہ اس کا چھوٹ جائے، ساری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے، اس کے کفارے میں ساری زندگی کے روزے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں جنت کو سجایا گیا، جس میں جہنم کے ابواب بند کیے گئے، جس میں شیطان کو روک دیا گیا، جس کے کھانے کا حساب کوئی نہیں، جس کی سحری کرے تو خیر، افطاری کرے تو دیدار الہی کی نوید عطا کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا، ایک بندہ اس کی وفات ہو گئی، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، ایک سال بعد ایک اور بندہ وفات پا گیا، صحابی تھے، ان کے وصال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ عرض کی آقا کیسے؟ کہ ایک بندے کو ایک سال ہو گیا اور دوسرے بندہ جو ہے وہ ایک سال بعد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، پہلے والا بعد میں جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ جو پہلے والا ہے اسے رمضان نہیں ملا، وہ بعد والے کو رمضان مل گیا تھا۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ عز و جل نے بعد والے کو پہلے جنت عطا فرما دی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ابھی بھی اس کے کچھ لمحات باقی ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن چرخہ کاٹتی ہے، سوت جو ہے وہ بناتی ہے، اور پھر جب اسے مضبوط بنا لیتی ہے خود اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ دیتی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ دیتی ہے، اپنا سوت خود خراب کر دیتی ہے، وہ جو اس نے رسمیں بنائی وہ خود توڑ دیتی ہے، اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ یہ ایک خاتون کی مکہ تھی، اس کی بہت سی لوڈیاں بھی تھیں، آدمائیں تھیں، وہ کیا کرتی کہ صبح چرخہ کاٹتی، صبح بیٹھتی چرخے پر سوت بنتی بناتی، اپنی لوڈیوں کو بھی ساتھ لگاتی، سارے گھر والوں کو ساتھ لگاتی، دوپہر تک ٹکا کر محنت کرتی اور بڑا اچھا سوت بناتی، سوت سمجھتے ہیں نا، سوت بناتی بڑا اچھا، لیکن پھر کیا کرتی، جو ہی دوپہر کا وقت ہوتا، جو ہی دن کا وقت ہوتا، اپنے ہاتھوں سے اس سوت کو توڑ دیتی، اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دیتی، یعنی اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی نیکیاں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ مت کر دیتی۔
فرمایا گیا مومنو اپنے جو تم نے اتنی محنت کی، جو تم نیکیاں کرتے ہو، جو تم مجھے یاد کرتے ہو، تم جو اچھے نیک اعمال کرتے ہو، تم جو صدقات کرتے ہو، تم خیرات دیتے ہو، تم اللہ کرتے ہو، تم یہ جو نیکیاں کرتے ہو نا، اپنے ہاتھوں سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ سرکار کے والد سے ارشاد ہے، حدیث مبارکہ آخر کے حوالے سے بتاؤں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ مفلس کون؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ بندہ مفلس ہے۔ مفلس سمجھتے ہیں نا، غریب جس کے پاس کچھ نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ عرض کیا آقا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ ارشاد فرمایا نہیں، مفلس بندہ وہ نہیں، خالی ہاتھ بندہ وہ نہیں، خالی ہاتھ تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں ساتھ لے کر آئے گا۔ وہ نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی اور پہاڑوں کی مثل ہوں گی، لیکن ساتھ ہی کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ عز و جل اس کے اس گناہ کی معافی اس پہاڑ کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس مظلوم کو عطا کر کے جو ہے وہ بدلہ اللہ لے گا۔ پھر اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے چغلی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، یہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا پھر بھی خالی ہاتھ رہے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ جو ہے اس کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، تو اللہ عز و جل اس کی نیکیاں اس متاثرہ بندے کو دے دے گا اور یہ پاس ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، لوگو اپنے صدقات، اپنی نیکیاں، اپنے اچھے اعمال، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے بالمن والعذاب، لوگوں کو تکلیفیں دے کر، لوگوں پر احسان جتا کر اپنے اعمال ضائع مت کرنا، اپنے اعمال ضائع مت کرنا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کی راتوں میں جاگے، جنہوں نے 10 قرآن پڑھے، جنہوں نے اشراق و چاشت پڑھی، جس نے نمازوں کی پابندی کی، جس نے ہر نیک کام کرنے کی کوشش کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت کر کے حال اس عورت کی طرح کا ہو جائے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ اس عورت کی طرح مت ہونا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو، اس سود کو خود ہی خراب کرتی ہے، توڑ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ مطلب کہ اپنے اعمال ضائع مت کرنا، اپنے اعمال ضائع مت کرنا۔ رمضان گزر جائے گا، یہ چند لمحات رہ گئے، اور آج خدا کی شان کہ رمضان کا آخری جمعہ اور رمضان کا آخری دن، اور یہ جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اصطلاحاً اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ۔ ورنہ عام جمعہ بھی ہو تو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل نے بڑی سہولیات رکھی۔ میں پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اللہ سے دو لگا لیتے ہیں، جو اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، جو رب کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، ہر دن یوم عرفہ ہوتا ہے، ان کے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں ہر وقت جلوہ یار یعنی جلوہ خدا ہوتا ہے، ان کے دل غمگین نہیں ہوتے، ان کی خلوتیں رب کی قربت سے خالی نہیں ہوتی، ان کی جلوتیں ہوتی ہیں تو زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے اس کی ہر دن یوم عرفہ اور ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہر رات۔ تو کئی تو بزرگ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے ساری زندگی کوئی فضول بات نہیں کی کہ قیامت کے دن اس زبان سے ہم اپنے رب سے کلام کریں گے، ساری زندگی رب کی مطلوبہ چیزوں کو نہیں دیکھا،
حرام کردہ چیزوں کو اس لیے نہیں دیکھا کہ مولا یہ آنکھیں دی ہیں تو ہم انہیں غلط استعمال نہیں کریں گے، ان آنکھوں کو ہم خراب نہیں کریں گے، ان آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن ان آنکھوں سے ہم تیرا دیدار کریں گے۔ ایسے گزرے بلکہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب جمعہ کا دن آئے گا، قیامت کے بعد جنتی جنت میں ہوں گے تو منادی اعلان کرے گا، کہے گا اے جنت والوں فلاں باغ میں اکٹھے ہو جاؤ۔ جنتی دوڑیں گے، اس باغ میں پہنچیں گے تو اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جنتیوں بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ جنتی عرض کریں گے مولا واقعی جو تم نے وعدہ کیا تھا تیرا وعدہ سچا، تیری جنت خوبصورت، اس کے باغ خوبصورت، اس کے پھل لذیذ، اس کی خوشبوئیں کبھی سونگی نہیں، اور اتنی خوبصورت کہ ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جنت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی نہریں، اس کے باغات، اس کی ہریالی، اس کا سبزہ، بولا اس کے پھل ایسے کہ پھل ایک کھائیں تو ہر طرح کی لذت جو ہے وہ منہ میں محسوس ہوتی ہے۔ درخت سے پھل توڑے تو پھل ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ اور پھل نکل آتا ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس کا ترجمہ سورہ واقعہ کا یہی ہے، اس آیت مبارکہ کا، کہ نہ تو پھلوں کو کھانے سے جنتی کو روکا جائے گا اور نہ ہی وہ پھل جو ہے وہ کبھی ختم ہوں گے، بلکہ ایک توڑیں گے تو اس کی جگہ کئی نکل آئیں گے، اور منہ میں رکھیں گے تو جس لذت کا ان کا دل کرے گا کہ اس پھل میں فلاں چیز کی لذت آئے، ان کے سوچنے کی دیری ہوگی، اللہ وہی لذت پیدا فرما دے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کو کہا جائے گا فلاں باغ میں اکٹھے ہوں، تو جنتی اس باغ میں اکٹھے ہوں گے، رب پوچھے گا میری جنت کیسی، جنت کی نعمتیں کیسی، اس کا سکون کیسا، تم نے میری جنت کو کیسا پایا؟ لوگ جنتی عرض کریں گے مولا جنت بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا آج میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور انعام عطا فرماؤں گا۔ جنتی عرض کریں گے مولا اس سے بڑھ کر اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ستاروں میں ربکم کما ترون هذا القمر بدری۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب رب سے جنتی یہ کہیں گے نا کہ مولا کہ تیری جنت سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ خوبصورتی اس میں، جوانی اس میں، سکون اس میں، خوشبوئیں اس میں، لذتیں اس میں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ یہ کہے گا کہ اس سے بھی بڑھ کر تحفہ دیتا ہوں، پھر تمام حجابات، تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ عز و جل لوگوں کو بے حجاب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت تو میں نے کہا آقا بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ کئی جنتی ایسے ہوں گے جنہیں جمعے کے جمعے دیدار ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جنہیں روز ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے جنت میں رہ کر بھی جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھیں ہر وقت دیکھیں گی تو جلوہ خدا دیکھیں گی، جلوہ خدا دیکھیں گی۔ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنتیں ہمارے لیے، اس کی رونقیں ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے، لیکن ملے گی کب؟ جب مریں گے، جب دنیا سے جائیں گے، اور جانے کے بعد بھی تب ملے گی جب ہمارا ایمان سلامت ہوگا، جب ہمارا ایمان سلامت ہوگا۔ جس بندے کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، جو پتہ جلدی ہوتا ہے، جو دریغ ہو جاتا ہے گناہوں پر، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اور مرتے وقت وہ مطلب کلمے سے بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ سمجھ لے اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ الطحن کی آیت نمبر 92 میں، ایمان والو اس خاتون کی طرح، اس عورت کی بیوقوف عورت کی طرح مت ہو جانا جو خود ہی سود کاٹتی ہے، خود ہی محنت کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے خود ہی اس محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں آپ نے نیکیاں کی، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے صدقات کیے، خیرات کی، آپ نے اللہ کو یاد کیا، صرف رمضان میں ہی ایمان کی سلامتی نہیں بلکہ آخری سانس تک ایمان کی سلامتی کی ضرورت ہے۔ ایمان کی سلامتی بتا رمضان میں فوت ہوتا ہے، ایمان سلامت نہیں، وہ بتا مت سمجھے اسے جنت ملے گی، اس کے جو دنیاوی اعمال ہیں اچھے بھی ہوئے تو اس کے بھوک پر مارے جائیں گے، کیونکہ جنت میں
اللہ اسی کو بھیجے گا جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہو. بندے کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کا ایمان سخت کر لیا جاتا ہے. تو اللہ عز و جل نے مومنین کے لیے پورا سال کے اگرچہ کچھ لمحات کچھ دن بڑے خاص ہیں رب کی بارگاہ میں، لیکن سارا سال اللہ عز و جل مومنین سے محبت کرتا ہے اور ان کو خالی نہیں رہنے دیتا. سنیے گا توجہ سے، رمضان مبارک میں جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے ایمان کی نیت سے اور رب کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث مبارکہ آپ نے کئی مرتبہ سنی، میرے منہ سے بھی علماء سے بھی سنی ہوگی. اگلی بات بتاؤں، اللہ ہمیں محروم نہیں کرتا. اللہ عز و جل مومنین سے بڑی محبت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب الواح آئی اور تختیاں آئیں کہیں لکھی ہوئی تو ان میں لکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ ایک امت ہوگی وہ سوچے گی نیکی کرنے کا، کرے یا نہ کرے. اللہ نے ذکر کر دیا موسیٰ یہ امت اتنی پیاری ہوگی کہ اس سوچ پر ہی میں اسے نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. اور اگر وہ امت نیکی کر لے گی، سوچ پر تو میں ثواب دوں گا ہی، لیکن اگر وہ امت نیکی کر لے گی تو کرنے پر میں انہیں ایک کے بجائے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. تو اللہ سمجھے تو میری اللہ کی سب سے لاڈلی امت ہے، سب سے لاڈلی امت محمدی ہے. جو عمل تھوڑا کرتی ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. پہلی امتیں گھر نماز پڑھے تو نہیں، کلیسا میں نماز پڑھے، عبادت خانے میں نماز پڑھے تو تب ہوتی. امت محمدی پر اللہ کا کرم، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میری وجہ سے اللہ نے پوری زمین کو پاکی بھی عطا کی اور مسجد بھی بنا دیا. یہ امت محمدی پر کرم ہے. تو ہم نے رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کو ایک لمحے کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ہمارے لیے اس میں خیر رکھی. آپ کی بندہ اس کو بعد میں اگر چلانے آئی کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا میں کوئی نیکیاں نہ کما سکا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جایا کرو، اللہ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. کہاں وہ رمضان سال بعد رمضان آئے اور 10 دن اعتکاف کرے تب جا کر 2 حج اور 2 عمرے. اور کہاں یہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر 6 دن بعد 7ویں دن صرف جمعہ کے لیے جلدی جایا کرو، جمعہ کے لیے جلدی جایا کرو. جلدی جانے پر اللہ عز و جل تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اگلی بات ارشاد فرمایا کہ جمعہ پڑھ لے، پڑھ کر بیٹھا رہے، عصر کی نماز کا انتظار کرے، اللہ عز و جل اسے مقبول حج کے ساتھ ایک عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقبول حج کے ساتھ اسے ایک عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے پورا سال محفوظ نہیں کرا. جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین حیات میں زندہ ہیں، دن میں 100 مرتبہ بھی خوش ہو کر اپنے دیکھے رب کو راضی کرنے کے لیے 100 مرتبہ ہی اللہ عز و جل 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ اللہ خالی سمجھتے تھے، اس نے ہمیں بڑی چھوٹ دی. رمضان کا پورا مہینہ یہ روک کے وہ نہیں رہے گی جو رمضان کی. ہم لوگ چاہ کر بھی سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، وہ بندہ بڑا بدبخت ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خاک آلود ہو، ذلیل و رسوا ہو، جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکا. اور اس پر آمین کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں. سرکار دو عالم سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو حضرت جبریل نے عرض کی آمین آمین آمین. آقا ایسا ہی ہو جیسے آپ نے کہا ہے کہ رمضان ملنے کے باوجود جو بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ذلیل و رسوا ہو. کیا ذلیل ہو تو ہم سے بڑا ذلیل کون ہوگا، ہم سے بڑا زیادہ رسوا کون ہوگا، ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن دیے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے. ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ جمعہ کی گھڑیوں میں آقا نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اللہ سے جو سوال کرو اللہ تعالیٰ جل شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. وقت یاد ہے، سنیے گا
کہ جمعہ کے دن یہ جو رمضان شریف میں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کے علاوہ وہ لوگوں کی ہوتا تھا، گھر ہوتا تھا تو وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا، وہ لوگوں کی تیمارداری کرتا تھا، جنازے پڑھتا تھا، ہے نا؟ تو اس کو ثواب ملتا تھا. لیکن دوران اعتکاف میں چونکہ مسجد سے نہیں نکل سکتا تو اللہ عز و جل اسے مسجد میں بیٹھے ہوئے مریض کی تیمارداری کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، ماں باپ کی خدمت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، جنازے پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. باہر جا کے وہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور سنیے گا یہ رب کا کرم ہے امت سے محمدی پر کہ اللہ عز و جل نے امت محمدی کو کبھی بھی مایوس نہیں. اللہ خود پکار کر کہتا ہے اللہ رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، اس کی قدر کرو. جو ٹائم آئے گیا اللہ سے معافی مانگو. مولا 30 دن کچھ نہ کر سکے، یہ جاتے جاتے یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس کے رخصت ہوتے ہوتے کوئی کرم کی بھیک ہمیں بھی عطا فرما دے، کچھ ہمیں بھی دے دے. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں مولا، ہمارے پلے خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایک امید ہے تو تیری رحمت پر امید ہے. میں کہہ رہا ہوں رمضان چلا جائے گا، رمضان کے بعد نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ سنت اعتکاف کی بہار یہ کبھی نہیں مل سکتی، یہ سرکار نے تصدیق کر دیا. لیکن ایک چیز ہے، رمضان میں ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اخلاقیات کی بات کرو، خواجہ حمید الدین نانوری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین کچھکر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا بڑا پیار تھا، آپس میں بڑی محبت تھی. وعدہ کیا ایک دوسرے سے، وعدہ کیا کیا کہ ہم میں سے جو بندہ پہلے فوت ہوگا وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمل کے صدقے اس کی قبر کو دور عطا فرمائے گا. کتنے سچے سچے یار، کتنے پکے یار کہ یہ مرنے کے بعد بھی خواب میں آ کر رابطہ کرے گا. ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہے. دونوں میں سے ایک کی وفات پہلے ہوئی، دوسرا گیا قبر پر کاغذ قلم رکھا اور جا کر اس کاغذ قلم پر لکھا، حضرت مار کر کہا، حضرت آپ ہیں قبر میں، خواب میں کوئی مغالطہ بھی لگ سکتا ہے، مجھے اس کاغذ پر لکھ کر دے کہ اللہ عز و جل نے اس عمل کے بدلے آپ کی قبر کو نور عطا فرمایا ہے. آپ کی قبر کو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے. تو اگلے دن آئے اس کو فارسی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس عبارت کا اس شعر کا ترجمہ یہ بنتا ہے، سب کو کہا شیخ میں نے بڑی نیکیاں کی، میں نے بڑے درس دیے، میں نے بڑے چلے کاٹے، میں نے بڑی تسبیحات پڑھی، میں نے بڑی تحلیلات کی، میں ہر وقت مسجد میں تھا، میں ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہتا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا، مگر جب میں قبر میں گیا تو جس عمل کے صدقے اللہ نے میری مغفرت کی ہے نا، کہ تسبیح کا ثواب بعد میں، تکبیروں کا ثواب بعد میں، نمازوں کا ثواب بعد میں، اللہ تعالی نے پہلا عمل جس کے صدقے میری قبر کو دور عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملا کرتا تھا. اللہ کی مخلوق کی دلجوئی کرتا تھا، بہت اچھا تھا. سنیے گا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان چلا گیا، اگلا رمضان پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ مرد کلندر کہ جس نے جاگتی آنکھوں سے حضرت جبریل کو دیکھا ہے، وہ مرد کلندر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے دعا کی کہ مولا عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. وہ ہستی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر بندہ، خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، مجلس شورا کے اجلاس میں ہوتا تو عبداللہ ابن عباس واحد تھے جو چھوٹی عمر کے تھے لیکن مجلس شورا میں بیٹھا کرتے تھے. ملکی نظام کے 22 لاکھ مربع میل کا جو فاصلہ ایریا پر ریاست پھیلی ہوئی، اس کے فیصلے کرنے میں آپ کا ہاتھ ہوتا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا، عمر اس بچے کو کیوں بٹھاتے ہو بیچ میں؟
تو ارشاد فرمایا اس لیے بٹھاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما. جو گویا کہ جس کو قرآن کی سمجھ ہوتی ہے اسے ہر شے کی سمجھ ہوتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبی شریف میں اعتکاف کر رہے تھے. اس مسجد میں اعتکاف کریں تو ایک ثواب, مسجد نبی شریف میں اعتکاف کریں تو اللہ عز و جل 50,000 اعتکافوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی بڑی جگہ, اور وہ بھی سرکار کے پڑوس میں, روزہ اکبر کے سامنے. محراب میں نماز پڑھے تو وہیں طرف نظر کرے تو سرکار کا روزہ نظر آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف کیا ہوا تھا, اب بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آیا ہے سرکار کے والد سے سنی چچا زاد, میں بڑا پریشان ہوں. دیکھا پریشان, پوچھا کیوں پریشان کیوں؟ کہا میرے فلاں بندے کا قرض دے گا, میرے پاس طاقت نہیں, وہ مطالبہ نہیں کر رہا. جو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. شاہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا مت کرو. لوگوں کو خوشخبریاں دو اور ان میں نفرت پیدا مت کرو. سرکار والوں سے پسند ہے ارشاد فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبی شریف میں اعتکاف کیا ہوا, بندے نے کہا حضرت خدا بڑا تنگ کر رہا ہے, اس کا مجھے قرض دینا ہے. ارشاد فرمایا اگر تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں تیری سفارش کروں بندے کے پاس جا کر, تیری میں سفارش کروں تو بتا, کیونکہ مجھے جانتا ہے میری بات بھی سن جائے گا, تو کیا میں تیری سفارش کروں؟ اس نے کہا یہ اگر آپ سفارش کر دیں تو بتا میری جان چھوڑ دے گا. تو یہ کیوں کہا, اس بندے کا بازو پکڑا اور آپ نے کہا چل میرے ساتھ اس بندے کے گھر چلتے ہیں. جب وہ چلنے لگا عبداللہ ابن عباس کے ساتھ, تو آپ کی نظر جھکی ہوئی تھی. بندے نے کہا عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. عبداللہ فوراً مڑے اور سرکار کے روزے کی طرف ایسے نگاہ کر کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, یہ صاحب مزار, یہ اللہ کے حبیب, ان کو میں نے اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا, جن کے پڑوس میں میں اعتکاف کر رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلے, اللہ اسے 10 دن کا نہیں, 10 مہینے کا نہیں, 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ بدن ہوتے بنتے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے. محروم رمضان کے جلدے سے ہے, لیکن اگر زندگی رہی تو اگلے سال رمضان سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی مخلوق کے ساتھ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ سکون دینے کی کوشش کریں. سنیے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی, آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی اللہ ایک بندے سے کہے گا, ارشاد فرمائے گا اے فلان, سنیے گا رب کیسے ملتا ہے, رب کا قرب کیسے ملتا ہے, رب کے کوئی قریب ہونا چاہے تو اللہ کیسے نوازتا ہے اسے. اللہ سمجھے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, وہ میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا. رب کا انداز ہے محبت کا. ایک جگہ ایک حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو اللہ سمجھے حکم ارشاد فرمائے گا کیا جنت میں, بندہ جنت کی طرف دوڑ لگا دے گا, بندہ جنت کی طرف دوڑ لگا دے گا, تو رب اسے دیکھ رہا ہوگا. جب وہ بندہ دوڑ لگا رہا ہوگا تو پیچھے سے آواز دی جائے گی, بولا تجھے پتہ ہے کدھر جا رہا ہے, بولا جہنم میں, پتہ ہے عذاب کتنا سخت ہے, بولا پتہ ہے, تو اس کے باوجود دوڑ کر کیوں جا رہا ہے. عرض کرتا ہے مولا دنیا میں کوئی نیکی تو کر نہیں سکا, تو سوچا چل آج تیرا حکم ہی مان لوں, چل آج ہی کچھ میرے سے کچھ ایسا کام ہو جائے کہ مجھے مجھ پر کرم ہو جائے. چلے یہ دل میں تو نہیں رہے گی کہ میں تیری بات نہیں مانی, تو نے حکم دیا اور میں نے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی. اللہ سمجھل جو ہے وہ قدرت والے چہرے سے مسکرائے گا, چہرے سے وہ پاک ہے, اللہ خوش ہوگا اور ارشاد فرمائے گا جا جہنم کو چھوڑ, تو داخل جنت ہو جا. وہ بندہ آگے سے کہے گا, بندہ رکے گا, حیران ہوگا,
کہے گا مولا تو اتنا بڑا رب ہے، تو رب العالمین ہے، تو اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. اس کی محبت دیکھیں. بندہ کہے گا مولا تو اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تجھے حقیقتاً کہہ رہا ہوں کیا داخل جنت ہو جا. تو نے پڑھا نہیں کہ میری جو رحمت ہے یہ میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آپ کی بات قیامت کے دن بندے سے کہے گا حساب کتاب کے دوران کہے گا مولا میرے پاس تو حقیقت تو آیا ہے، مجھے تو نہیں تھا، لیکن دنیا میں بیمار ہوا تھا تو میرے پاس آیا نہیں. مولا سے عرض کرے گا اللہ تو رب ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی تیمارداری کے لیے آتا تو مجھے وہیں پر پاتا. عرض کرے گا مولا، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. عرض کرے گا مولا تو کھانا تو کھاتا نہیں، مجھے کھانا کیسے دیتا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا فلاں بندہ تیرے پاس روٹی لینے کے لیے آیا تھا، تو نے اگر اسے روٹی دی ہوتی روٹی اسے دیتا، اجر میں تجھے عطا فرماتا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ مغرب پر آخری دن ہے، تو یہ رات رمضان کی یہ جو آخری رات ہے، یہ ابھی جو عید کی رات ہے، اتنی برکت والی رات، اتنی برکت والی کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو اس رات کو اللہ کی عبادت کے ذریعے زندہ رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا. بجائے سب کو ٹہلنے کے بعد پہ ٹہلنے کے میں نہیں کہتا کہ آپ اسی مسجد میں جائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کسی اور مسجد میں جائیں، آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ قرب بھی عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل آپ کے دل کو زندگی